کہ مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج چونکہ آپ کی مبارک زندگی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس وجہ سے ہم زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں۔ خصوصیت سے ہماری گھریلو زندگی میں جتنے مسائل ہیں، اس کی بنیادی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بے خبر بننا۔ آپ کی گھریلو زندگی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر وہ زندگی ہمارے سامنے ہو تو شاید آج جو ہماری گھریلو پریشانیاں ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جائیں، اور شاید بالکل ختم ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی ابتدا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح سے ہوئی۔ یہ آپ کی گھریلو زندگی کی ابتدا ہے، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ایک بڑا ہی اہم عمل ہے کہ گھر میں داخل ہو کر آپ سلام کریں۔ یہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ احادیث مبارکہ میں بتایا گیا، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں پہلا کام سلام کریں۔ سلام کے بعد دوسری چیز جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں۔ آپ کے چہرے انور پہ خوشی کے آثار ہیں۔ غصے میں گھر میں داخل نہیں ہوتے، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے۔ باہر کی ٹینشن، باہر کے مسائل وہ گھر سے باہر رہنے چاہیے۔ آپ کی حیات طیبہ میں کتنی پریشانی ہے، باہر کتنے مسائل ہیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ آج ہمارا طرز عمل اس سے کچھ مختلف ہے۔ ہم باہر بہت اچھے اخلاق سے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک بہت اچھا ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہمارے دفتر کی پریشانی ہے، ہماری دکان کی پریشانی ہے، تو ہم ان کو باہر لا کر وہ پریشانی ہم گھر لے کر نہ جائیں۔ یہ آپ کا پہلا طرز عمل ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں، کھانے کا عمل جب شروع ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو کھانا تھا ہی بہت کم، لیکن جہاں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے گھر میں کھانا تناول فرمایا ہے، اکٹھے بیٹھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھ کر ایک برتن میں سے کھانا کھاتے، ایک برتن میں سے کھانا کھاتے، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ سے میں منہ لگا کر برتن سے پانی پیتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں منہ لگا کر پانی پیا کرتے۔ اور جو گوشت کی بوٹی میں ہڈی سے نوچتی، اس جگہ سے میں نوچ رہی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے نوچتے، اور کھانے میں دوسروں کو بھی شریک کرتے۔
ایک برتن میں سے میاں بیوی ایک برتن میں سے. ہمارے یہاں جہالت کا طرز عمل کیا ہے؟ بیوی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، خامد اوپر بیٹھا ہے کہ یہ میرا سردار ہے. وہ ساری زندگی بیچاری نیچے بیٹھ کے ڈال کے دیتی رہتی ہے. شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، شاید بہت ساری ایسی ہماری مائیں بہنیں ہوں گی جن کو شوہر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نصیب نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالو گے اس نوالے پہ تمہیں صدقے کا ثواب. ہم نے نوالا توڑ کر ہم نے بیوی کے منہ میں ڈال دیا. دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈال دی تو اس سے اس کی تو دل جوئی ہوگی ہوگی. اس نوالے پہ ایک صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملے. یہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے اور محبت کی کیفیت بڑھ رہی ہے. یہ طرز عمل اگر ہمارے اندر آ جائے، اول تو ہم اکٹھے بیٹھتے نہیں، اگر بیٹھ جائیں تو الگ الگ برتن ہوتا ہے، ہر ایک کے الگ، بچوں کے الگ ہیں، میاں بیوی کے الگ ہیں. ہم ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے بیٹھ کے کھانا تناول. پھر اس سے اگلی بات کہ گھر میں کھینچا تانی کی کیفیت نہیں، سختی کی کیفیت نہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ باپ گھر میں آ جائے تو سارے سہم جاتے ہیں، اہلیہ محترمہ بھی ڈر جاتا ہے. ایسا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، بڑا اچھا ماحول ہے. ایک بات ہم ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا خود مشاہدہ فرمایا. جو آخرت کی کیفیت دل پہ آپ کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی، یعنی آخرت کے جو احوال آپ کے سامنے ہیں، اس کے باوجود آپ گھر میں کتنے خوش شکر. یہ مسکراہٹ کی زندگی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. ایسی مسکراہٹ. گھر میں کیا ہے؟ ایک موقع پہ ہماری دو مائیں ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا جس سے خزیر یا خزیرہ کہا جاتا ہے. گوشت کی بوٹیاں بنا کر اس میں تھوڑا سا آٹا ڈال دیا. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا. تیار ہو گیا، انہوں نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ بھی کھائیں. میں نے تیار کیا، آپ بھی کھائیں. حضرت سودا رضی اللہ عنہ کہنے لگی میری طبیعت نہیں، میں نے نہیں کھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے میں سے تھوڑا سا لے کر ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مال دیا، چہرے پہ لگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ایسے نیچے کر لیا، اٹھنے کھڑے تھے نیچے کر لیا. اتنے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہوں نے تھوڑا سا لے کر بدلے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مل دیا. اور دونوں مسکرا رہی ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے ہیں. گھر میں موجود ہوتے ہوئے ایسی شدت والی یا سختی والی کیفیت مناسب. گھر میں رہتے ہوئے انسان خوش شکر. اسی طرح آپ گھر میں تشریف فرما ہیں، مختلف ازواج مطہرات کے نام ہے. کسی ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں ہے تو دوسری زوجہ محترمہ
انہوں نے کچھ کھانے کی چیز بنائی تو اس گھر میں بھیج. جب اس گھر میں پہنچی تو یہ زوجہ محترمہ جہاں آپ موجود ہیں تو غیر ہیں، آپ میرے گھر میں تشریف فرما ہیں تو کسی اور نے کھانا بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ انہوں نے پیالے پہ ہاتھ مارا، پیالہ نیچے گرا، کھانا بھی گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹا. یہ ایک غیرت کی کیفیت ہے. انہوں نے اس گھر میں کیوں کھانا بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو ٹھہر ایسے واپس چلا گیا تو رپورٹ ہو جائے گی کہ ایسے ہوا ہے. آپ نے اور جو ان زوجہ محترمہ کا ہماری ماں کا جو پیالہ تھا، صحیح والا پیالہ اس خادم کو دیا. یہ ٹوٹا ہوا یہ رہنے کہ جو صحیح پیالہ ہے یہ جا کر ان کو دے دو. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ سب کو پیالے ایک جیسے لے کر دیتے ہو، سب کے پیالے ایک جیسے ہوں. اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو پھر انصاف کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اب انصاف میں اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ سب کے ساتھ برابر. اب گھر میں رہتے ہوئے اس کیفیت کا خیال رکھنا کہ گھر میں موجود ہوتے ہوئے ماحول اچھا رہے، گھر میں سختی والی کیفیت موجود نہ ہو، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. شوہر گھر میں اچھے احوال میں رہے. پھر ایک مسئلہ ہمارے یہاں آج بہت زیادہ ہے، مار پٹائی. بہت سارے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی ہیں جو یہ کام نہیں کرتے، لیکن بہت سارے جاہل لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ ظلم کرتے، بیوی پہ بہت زیادہ ظلم کرتے. اب قرآن پاک نے اس ماحول کو، گھر کی کیفیت کو اچھا رکھنے کے لیے رہنمائی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے اندر آپس میں کچھ ناچاکی ہو رہی ہے تو 3 درجات ہوتے ہیں. فَعِظُوهُنَّ، اپنی بیویوں کو پیار سے سمجھاؤ. یہ پہلا آپشن ہے. اچھے انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرو. اگر زبان سے بات بنتی ہے تو بہت اچھا، میری زبان سے سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے. اگر یہاں بات نہیں بن رہی تو اس سے آگے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر علیحدہ کر، ان کے بستر علیحدہ، کہیں تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرو، ان کو اپنے سے تھوڑا سا دور کر، بستر علیحدہ کر. اگر یہاں سے بھی بات نہیں بن رہی پھر آگے ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. قرآن پاک میں یہ 3 منازل بیان کی ہیں. پہلا آپشن کہ زبان سے سمجھایا جائے، دوسرا آپشن ان کے بستر الگ کر، تھوڑا سا خامد علیحدہ ہو جائے، تھوڑی سی ظاہری طور پہ ناراضگی کا اظہار کرے، دل سے نفرت نہ ہو. تیسرا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارنا. مارنا کتنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ضرب غیر مبرح، ایسی ضرب جو سخت تکلیف دینے والی نہ ہو، زخم بھی نہ ہو کہ خون نکل آئے، ہڈی ٹوٹ جائے، ایسی نہیں. اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا کہ مسواک ہوتا ہے وہ ایسا کر کے تھوڑا سا مار دیا، یا 3 ہلکے ہلکے تھپڑ یہاں کندھے کے پیچھے. اس ضرب کی اجازت قرآن پاک میں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ دھکا دیا، سر توڑ دیا،
ہڈی توڑ دی، خون نکال دیا، اور جو زیادہ جائز ہے وہ پیدا پھینکتے. ضرب سے مراد کہ مسواک یعنی اس جیسی ہلکی سی چھڑی. تربیت مقصود ہے، اس کو نقصان دینا مقصود نہیں، اس کی ہڈیاں توڑنا مقصود نہیں. یہ قرآن پاک نے بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی تشریح فرما رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے آپ نے پابندی لگائی کہ کوئی بیویوں کو مارے نہیں. پھر بہت سارے گھروں سے آپ کے سامنے شکایت آئی کہ بیویاں ذرا قابو سے باہر ہیں. آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے مار سکتے ہو، لیکن ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں. اجازت دی، یہ فرمایا کہ جو بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں. اجازت دینے کے بعد یہ فرما دیا کہ وہ اچھے نہیں، جو ماریں گے وہ اچھے نہیں ہوں. آپ کا اپنا طرز عمل ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی عورت پہ یعنی اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی خادم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. نہ بیوی کو مارا، نہ کسی خادم کو مارا. ہاں میدان جہاد میں کافروں پر مارنے کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے. آپ نے زندگی بھر کسی زوجہ محترمہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، خادم پہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں ایک دفعہ بھی ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، حالانکہ بیعت وقت 9 ازواج مطہرات آپ کے پاس ہوئے. بیعت وقت 9 ازواج مطہرات موجود ہیں اور آپس میں بات چیت ناراضگی کی ہو بھی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولتی. آپ کی اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا بڑے پریشان، فوراً اپنی بیٹی کے گھر پہنچا. حضرت حفصہ سے جا کر پوچھا کیا آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو، ناراضگی کا اظہار کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں میاں بیوی ہیں، بات چیت ہو جاتی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ناراضگی ہو جاتی تھی اور دن بھر ناراضگی رہتی، شام تک بعض اوقات یہ آپس میں ناراضگی کی بات چلی جاتی. لیکن اس کے باوجود آپ نے ہاتھ نہیں اٹھا. میاں بیوی بات ہو جاتی، بات کا ہو جانا ایسی تعجب والی بات نہیں ہے، لیکن شوہر بڑا ذمہ دار ہے، اس کی اللہ نے بڑی اہم ڈیوٹی لگائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت میں تمہیں کرتا ہوں. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، ان کے ساتھ سلوک اچھا رہتا. معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ بیوی کا شوہر پہ کیا ہے. بیوی کا شوہر پہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ. یہاں چھوٹا سا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، ہماری روایت میں وہ ایرانی خاتون تھی کوئی، تو انہوں نے
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہ آپ میرے گھر میں تشریف، آپ نے فرمایا میں اکیلا نہیں آؤں، اگر ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت ہو، میری بیوی بھی ساتھ آئے تو پھر میں آؤں۔ میں نے کہا جی نہیں، اکیلے آپ کی دعوت کرنی ہے؟ اور فرمایا نہیں، اکیلے میں نہیں آتا، میری بیوی بھی ساتھ آئے، یعنی حضرت عائشہ میرے ساتھ ہوگی، پھر میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں پھر محدثین نے لکھا ہے کہ یہ فاتح کے دن تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں اکیلا وہاں جا کے کھا لوں تو میری بیوی رہ جائے، میری بیوی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے آپ نے وہاں فرمایا، یعنی جہاں اچھا تعلق ہو تو وہاں پہ کہا جا سکتا ہے بھائی اکیلے میری دعوت ہے، کے ساتھ ہمارے گھر والوں کی بھی دعوت ہے۔ تو وہ حضرت معاویہ بن حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پہلی بات فرما رہے ہیں کہ جو خود کھاؤ اس سے کھلاؤ، جو خود پہنو اس کو پہناؤ، اپنے لیے لباس اگر لے رہے ہو اس کو بھی لے کر۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اس کے منہ پہ نہ مارو، منہ پہ نہیں مارو، اگر کبھی نوبت آئے کسی تو منہ پہ نہ مارو، یہ آپ نے بڑی سختی کے ساتھ ارشاد کیا۔ اب یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے گھر کا، کہ گھر میں رہتے ہوئے انسان ان تین باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھے، پھر اس میں اس سے آگے بڑھ کے، چونکہ وہ ہماری بیوی ہے، ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، اس کا کوئی سورس آف انکم اور نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے، اب اس کا خرچہ شوہر کی ذمہ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے موافق، شوہر کی حیثیت کے موافق بیوی کو خرچہ دینا بھی شوہر کی ذمہ داری۔ بہانے کتابوں میں لکھا ہے کہ ماہانہ جیب خرچ کے طور پہ بھی کچھ پیسے علیحدہ سے اپنی بیوی کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کرے۔ کبھی اس کے بھتیجے آ جائیں گے، کبھی بھانجے آ جائیں گے، کبھی کوئی آ جاتا ہے تو وہ ہر وقت اپنے شوہر سے مانگتی رہے، شوہر کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہے، یہ مناسب نہیں۔ اس کا کچھ خرچہ علیحدہ کر کے اس کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ بوقت ضرورت اس کو خود استعمال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک خیبر کی فتح کے بعد، ابتدا میں تو مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی، اس کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ خرچہ اکٹھا دے دیں۔ 100 وسق بنتا ہے، 80 وسق کھجور کے اور 20 وسق جو، تو یہ بہت بڑی مقدار بنتی ہے۔ ایک وسق ایک اونٹ کا بوجھ، ایک اونٹ جتنا سامان اٹھاتا ہے، گویا کہ 100 اونٹ کے وزن، یعنی ایک اونٹ جتنا وزن اٹھاتا ہے، 100 اونٹ کا وزن آپ ہر زوجہ محترمہ کو سال کے اندر اکٹھا دے دیں۔ وہ تو امت کی مائیں تھی، وہ اپنے لیے نہیں رکھتی تھی، وہ سارا سرکل ملتا تھا تو اپنے لیے نہیں کہ میں رکھ دوں سنبھال صدقہ کرتا، لیکن آپ ازواج مطہرات کو خرچہ دے رہے، تو خرچہ بھی دینا چاہیے، ان کے پاس اپنا کچھ نہ کچھ موجود ہو تاکہ وہ بوقت ضرورت اس کو استعمال کریں۔ اس سے آگے چل کے ایک اور کمزوری ہمارے یہاں ہے کہ ہم اپنی بیوی کو پابند کر دیتے ہیں کہ تم نے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملنا، تم نہیں جا سکتا۔ ایک بڑا عجیب مسئلہ گھریلو جھگڑے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اپنی بیوی کو پابند کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ ایک صاحب بڑے اچھے حافظ صاحب، دیندار، 9 سال تک بیوی کو اپنے والدین کے یہاں نہیں جانا۔ بہانہ کیا ہے جی، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں،
9 سال اپنے والدین سے دور رکھا ہوا. کتابوں میں لکھا ہوا، مسائل کی کتابوں میں، کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ مہینے میں 1 دفعہ اپنی بیوی کو اس کے والدین سے 1 دفعہ والدین کے گھر لے جائے، اس سے ملوائے. اور بلا وجہ پابندی لگانا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ تمہارے ابا جی نہیں آ سکتے یا تمہاری والدہ نہیں آ سکتی، فلاں نہیں آ سکتا. ہمارے اپنے ایسے جاننے والے کئی ہیں یہی رہتے ہیں، لیکن بیٹی اپنی والدہ سے اور بھائیوں سے نہیں مل سکتی. شوہر کی طرف سے بڑی سخت پابندی ہے. تو یہ بھی گھریلو جھگڑے کی ایک بہت بڑی وجہ. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے مسلمان ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملنے کے لیے آئے. ابو سفیان باپ مسلمان نہیں ہے، بیٹی مسلمان ہے. آئے ہیں، ملے. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر لپیٹ دیا ہے اپنے باپ کو، اس وجہ سے کہ میرا باپ مسلمان نہیں ہے. یہ بستر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے. بستر سمیٹ دیا، بستر سے ہٹا کے جو چٹائی تھی یا جگہ تھی اس پہ بٹھایا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ کافر بھی ہو تب بھی ملنے کی اجازت. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے والد کو مل گئے. یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بے جا سختیاں اور بے جا پابندیاں گھر میں لگا دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی وسعت اور اس سے آگے بڑھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ام المومنین بڑا تفریحی معاملہ وہ بھی فرما رہے. عید کا موقع ہے، کچھ حبشی مسجد نبی میں کھیل رہے ہیں. حبشہ کے لوگ ہیں، صحابہ اکرام میں سے ہیں، وہ نیزے پھینک رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نیزہ پھینکا کتنے دور جاتا ہے، کھیل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ. دیکھنا چاہتی ہوں، اور فرمایا آ جاؤ. آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا، اپنی اونٹ پہ کھڑا کر کے ان کا کھیل دکھایا. تھوڑی دیر کے بعد آپ پوچھتے کہ بس یہ اور دیکھ لیں، تو ام المومنین فرماتی کہ اور دیکھ لیں. چھوٹی عمر تھی تو چھوٹی عمر میں کھیل دیکھنا اچھا لگا. بڑی دیر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھتی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. یہ نہیں فرمایا کہ بس کرو پیچھے ہٹ جاؤ، خود آپ کھڑے رہے اور ام المومنین آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھتی رہی. جائز تفریح اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے. باپردہ ہماری اہلیہ محترمہ اگر ہمارے ساتھ ہو اور بے جا مردوں کا اختلاط نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم اپنی اہلیہ محترمہ کو پردے کی حالت میں باہر لے جائیں، اس کی شریعت اجازت دیتی. خود بیوی کے ساتھ کھیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک موقع آیا، آپ نے صحابہ کرام سے آگے نکل گئے، صحابہ کو آپ نے آگے بھیج دیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دوڑ لگاتے ہیں، ریس لگاتے ہیں آپس میں. آپ نے دوڑ لگائی اور آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے نکلنے دیا. اس دوڑ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی، آگے نکل گئی. یعنی خوشی کا موقع دیا، بیوی کو خوش کیا کہ آج تم جیت گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر سفر تھا. پھر اس سفر میں آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی تم آگے چلے، تو آگے بھیج دیا. پھر ام المومنین سے فرمایا کہ آج پھر مقابلہ ہوتا. تو
آج کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور ام المومنین پیچھے رہے، اور آپ نے فرمایا تلک بتلک، یہ آج اس دوڑ کا بدلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بڑی اہم۔ آج ہمارے گھروں میں زیادہ پریشانیاں اس وجہ سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم نے اپنے خواہ مخواہ کے بے جا قانون اور ضابطے گھروں میں نافذ کر رکھے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول ہر وقت کھینچا دانی کا شکار رہتا ہے اور الگ الگ رہتے ہیں، آپس میں محبت کی بات نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خوش طبی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ 1 منٹ اوپر ہو گیا، ایک بات رہ گئی، اگر اجازت ہو تو پوری کر۔ آدھے گھنٹے کا میں نے تذکرہ کیا تھا، 31 منٹ ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ازواج مطہرات بیٹھی، آپ نے ہم کو واقعہ سنایا، کہانی سنائی، 9 عورتوں کی کہانی سنائی کہ کسی جگہ پہ کنویں پہ کچھ عورتیں پانی بھرنے گئی، تو وہاں عورتیں کھڑی تھیں، انہوں نے کہا ہاں بھائی ساری اپنے اپنے شوہروں کی طرف واقعات سنا، تمہارا شوہر کیسا ہے، ساری اپنے اپنے شوہروں کی کیفیت بتاؤ۔ تو سب نے شروع کیا، ایک نے کچھ بتایا، پھر دوسرے نے کچھ بتایا، پھر تیسرے نے کچھ بتایا، ساری اپنے شوہروں کے احوال بتا رہی۔ جب سب سے آخر والی تھی، اس نے ذرا زیادہ تفصیل بتائی۔ اس نے کہا میرا شوہر ابو زرعہ نام لیا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، مجھے اتنا کھلاتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی بہت زیادہ تعریف کی۔ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، آپ یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ واقعہ سنانے کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ، جیسے ابو زرعہ کو ام زرعہ سے محبت تھی، مجھے بھی ویسی ہی محبت تمہارے ساتھ۔ یعنی گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کر اپنی بیوی کو اگر کوئی کہانی سنا دی جائے، اس جب یہ کہانی یہ واقعہ اختتام کو پہنچ رہا تھا تو ایک زوجہ محترمہ نے کہا کہ یہ تو خرافہ کی بات لگتی ہے۔ یہ خرافہ زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا، اس کو جن اٹھا کر لے گئے تھے، وہ جنوں کے ساتھ رہا کافی عرصہ، وہاں نے کچھ عجیب و غریب قسم کے حالات دیکھے۔ جب واپس آیا تو واپس آ کر اس نے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سنی۔ وہ کہانیاں سن کر لوگ کہتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا سناتا ہے، تو اسی سے یہ خرافہ سے ہمارے یہاں جو لفظ ہے خرافات، یہ پتہ نہیں کیا خرافات بنتا ہے، تو اس خرافہ کی جمع بنی خرافات، یعنی وہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں سناتا ہے۔ تو یہ زوجہ محترمہ، ایک زوجہ محترمہ ان میں سے یہ واقعہ یہ جو بیویوں کا تھا، یہ شوہروں پہ تبصرہ کر رہی تھی، کہنے یہ تو خرافہ کی بات لگتی ہے۔ یعنی زوجہ محترمہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عجیب بات ہے، بیویاں اپنے شوہر کے بارے میں ایسے تبصرے کر رہی ہیں۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ازواج مطہرات کو بٹھا کر واقعات بھی سناتے ہیں، کہانیاں بھی سناتے ہیں، اور ان کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو گھر میں رہتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کو ضرور سامنے رکھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم سلام ضرور کریں اور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں۔ کبھی بھی چہرے پہ بارہ لگا کے یا ٹینشن کے ساتھ، ٹینشن ہماری جتنی ہے ان کو باہر رکھ کر وہ ہمارے گھر میں انتظار کر رہی ہے، ان کو وقت درکار ہے۔ بیوی کا حق ہے، حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا میں نے تجھے نعمتیں دی تھی، میں نے تجھے سرداری بھی دی تھی، یہ اونٹ گھوڑے تیرے لیے مسخر کیے تھے، تجھے بیوی بھی دی تھی۔ یعنی جب نعمتوں کا سوال ہوگا تو ان نعمتوں میں سے ایک سوال کہ میں نے تجھے دنیا میں بیوی بھی دی تھی، تو میری ساری نعمتوں کو بھول گیا، تو جیسے تو مجھے بھولا تھا آج میں بھی تجھے بھلا دوں۔ تو بیوی کا حق ہے، ان کو سب سے زیادہ ہمارا ٹائم چاہیے۔ وہ بیچاری سارا دن انتظار کر رہی ہے
وہ کھانا پکا کے ہمارے انتظار میں بیٹھی ہے، ہم اپنی ٹینشن میں بیٹھ گئے، گھر میں پھر موبائل لے کے بیٹھ گئے، اپنے دفتری کام کرنا شروع کر دیے، تو لامحالہ اس کو ٹینشن ہوگی اور گھر کے حالات کشیدہ ہوں گے، تو گھر میں وہ ٹائم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ، بات لمبی ہو رہی، اگر اجازت ہو تو پوری کر لیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، تو ان کی شادی ہوگی، شادی کے بعد حضرت عمر ابن العاص نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اپنی بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے۔ والد صاحب نے سمجھایا بیوی کا بھی حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ بڑے بات اللہ تھے، دن میں روزہ اور رات کو تہجد، ساری رات مصلی پہ۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ بیٹے کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن بیٹا عبادت میں، آپ نے بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا کہ عبداللہ کو میرے پاس بھیجو۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان لزوجک علیک حق، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، اس کو ٹائم دو۔ پھر آپ نے پابندی لگا دی، یہ روزہ ہر روز نہیں رکھنا، مہینے میں 3 روزے، اس کو ٹائم دو۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم اول تو ٹائم نہیں دیتے، اگر گھر میں ہوتے ہیں تب بھی دماغی طور پہ ہم باہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بیوی پریشان ہوتی ہے۔ باقاعدہ شریعت مطہرہ میں گھر میں رہتے ہوئے ان کو ٹائم دینے کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، حضرت کعب تابعین میں سے ہیں یا صغار صحابہ میں سے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت خاتون آتی ہے اور آگے کہتی ہے کہ میرا خامد بہت اچھا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات جاگتا ہے۔ اور تمہارا دن بڑے خوش ہوئے، جب وہ نکلنے لگی تو حضرت کعب کہنے لگے کہ امیر المومنین اس عورت نے اپنے شوہر کی شکایت کی، تعریف کرنے نہیں آئی، شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھٹ کے اس خاتون کو بلایا کہ ہاں بیوی اب کہو، انہوں نے پھر وہی کہا، یعنی ایک بڑے نرالے انداز میں شکایت ہے، میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، حضرت کعب سے کہا کہ فیصلہ کرو۔ شوہر کو بلوایا گیا، شوہر کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا جی واقعی سارا دن روزہ اور ساری رات عبادت۔ تو عمر نے کہا یہ کیا؟ حضرت کعب سے کیا فیصلہ کیا؟ تو کعب نے کہا کہ ہر چوتھے دن اپنی بیوی کا حق ادا کر، چوتھے دن بیوی کا حق ادا کر۔ تو وہ چلے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیسے، یہ فیصلہ تم نے کہاں سے کیا؟ عرض کیا جی اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک وقت میں ایک مسلمان زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کر سکتے، یہ 4 اسقاط ماورا کے لیے 4 سے اوپر نہیں جا سکتے، 4 کرنا ضروری نہیں ہے کہ 4 تک پہنچنا ہر ایک پر لازم ہے، 4 یہ اسقاط ماورا ہے کہ 4 سے اوپر آپ نہیں جا سکتے، 4 سے نیچے نیچے رہنا ہے۔ تو کب کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے، تو اگر 4 ہوں تو چوتھے دن ایک کا نمبر آ جاتا ہے، چوتھے دن یہ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے۔ اس فیصلے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب کو بصرہ کا گورنر لگایا، بہت اچھا فیصلہ۔ تو مین ایک اہم چیز کہ گھر میں رہتے ہوئے ہم پورے طور پہ گھر میں متوجہ رہیں، انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، گھر میں آ کر سلام کریں، خوش خوش گھر میں رہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں، خوش طبی کی بات کریں، اس سے مشاورت ہے تو مشورہ دیں، اور بیوی اچھا مشورہ دے تو اس کو لے۔ صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے اور عمرہ کی اجازت نہیں ملی، معاہدہ ہوگا کہ آئندہ سال عمرہ کریں، اب احرام سب نے باندھا ہوا تھا،
آپ نے اعلان فرمایا کہ سارے احرام کھول دو اور حلق کرواؤ اور اپنے بال. صحابہ اندر سے دکھی ہیں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، اعلان ہو گیا لیکن صحابہ احرام نہیں کھولتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش. اب اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر گئے پریشان ہیں. تو ام سلمہ پوچھتی کیوں پریشان؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ احرام کھول دو اور حلق کرواؤ، کوئی بھی نہیں کرتا. اب بیوی نے مشورہ دیا، ام المومنین ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں مشورہ دے رہی ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بس آپ خود باہر تشریف لے جائیں تو آپ خود سب سے پہلے آپ حلق کریں، بس آپ خود کریں تو ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی. بس یہی تھا. آپ باہر نکلے، آپ نے حلق کرنا شروع کیا تو سب کے احرام بھی کھل گئے اور سب نے حلق کیا. یہ بیوی کا اچھا مشورہ، بعض اوقات اچھا مشورہ دے دیتی، مشورہ اچھا لینا چاہیے اور گھر کے معاملات میں مشاورت کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس ہم سب کو یہ ایک آیت یا الرجال قوامون، مرد حاکم ہے، ٹھیک ہے حاکم ہے، لیکن گھریلو زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی جائے گی. انشاءاللہ ہمارا گھر پرسکون ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خوشیاں لوٹا دے اور گھر ہمارے خوش و خرم رہیں اور ہمارے گھروں میں ہر قسم کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت کرے. انشاءاللہ اگلا درس سیرت تربیت اولاد کے حوالے سے رائے دے دیں. ہر جمعہ ٹھیک ہے یا ایک جمعہ چھوڑ کے رکھیے؟ 15 دن کی بات. پھر اپنے ذہن میں بھی اس طرح انشاءاللہ ایک جمعہ چھوڑ کے دوسرا جمعہ. جمعے کے اوقات میں جو بیان ہوتے ہیں ان میں اکثر دوست دیر سے آتے ہیں، مصروفیات اپنی ایسی ہوتی ہیں. اگر یہ اس ٹائم میں رکھ دیا جائے اور 15 دن کے بعد رکھ دیا جائے میرے خیال میں مناسب رہے گا. انشاءاللہ ایک جمعہ چھوڑ کے آئندہ جمعہ انشاءاللہ سلسلہ ہوگا اور اس کا عنوان تربیت اولاد، کہ اولاد کی تربیت ہم اپنے دین اسلام کی روشنی میں کیسے کر سکتے ہیں. اللہ